بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوي قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا فقالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم۔ یہ حضرت اسامہ ابن شریک سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ دیہات کے رہنے والوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم علاج معالجہ کروایا کریں، یعنی بیماری کی صورت میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کرواؤ، کیوں بے شک اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری، کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی کہ جس کے لیے شفا نہ ہو یا اس کی دوا نہ ہو، علاج نہ ہو، سوائے ایک مرض کے، یعنی اس کی دوا نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے اس سے۔ انہوں نے عرض کیا، پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی دوا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحرم، وہ مرض ہے بڑھاپے کا۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کتاب الطب کی۔ گزشتہ درس سے کتاب الطب کا آغاز ہوا تھا، طب کے معنی، مفہوم اور اس کی کچھ ابتدائی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی، اور یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ طب کی دو قسمیں ہیں، ایک طب الارواح کہلاتا ہے، دوسرا طب الابدان کہلاتا ہے۔ طب الارواح اس کا تعلق جیسے عرض کیا انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، اور طب الابدان پھر یہ عرض ہوا تھا، اس کی تفصیل بھی عرض ہوئی کہ طب الابدان اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں۔ بعض وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، بعض چیزوں کا علاج، اور طب الابدان کی دوسری قسم آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوئی کہ وہ انسانی تجربات پر مبنی ہے۔ تو یہ دو قسمیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، گویا کہ طب کی دو قسمیں ہوئی۔ ایک وہ حصہ ہے یعنی طب الابدان کا، طب الارواح کا جہاں تک تعلق ہے اس کا بیان، اس کی تفصیل وہ کچھ بیان ہو چکی ہے، اور طب الابدان کی آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ارشادات نبوی پر مبنی ہے۔ میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو جن کو دل کا مرض تھا کہ ان کو فلاں قسم کی جو کھجور ہے اس کی گٹلی پیس دی جائے اور اتنی مقدار میں دی جائے، اور ان کو فلاں حکیم کے پاس، فلاں طبیب کے پاس لے کر جاؤ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو سیاہ دانے کلونجی ہے اس میں ہر مرض کا علاج ہے، دوا ہے۔ شہد کے متعلق بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے فوائد بتلائیں، اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کم ہے، آپ حضرات جانتے ہیں سمندر کے کنارے ایک سبزی اگتی ہے، اس کو عربی میں کم کہتے ہیں، اردو میں اس کو کمبی کہتے ہیں، بعض لوگ سانپ کی چتری کہتے ہیں، مشروم کہتے ہیں، مختلف نام ایسے چتری کی طرح ہوتی ہے، چھوٹی سی سبزی ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ آپ نے فرمایا یہ جو کم ہے، یہ سبزی، یہ من و سلوہ کی ایک قسم ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھ کی مرض کے لیے جو ہے شفا ہے، آنکھ کی ہر بیماری میں۔ تو ایک حصہ وہ ہے جو ارشادات نبوی پر مبنی ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے آئی۔
دوسرا حصہ طب کا وہ ہے جو تجربات انسانی پر مبنی ہے، تجربات انسانی، تجربات کرتے ہیں، تجربے کے نتیجے میں اس کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو مرض کی بات تھی، پھر علاج کی بھی گویا کہ آپ سمجھ لیں اسی طرح علاج کی بھی دو صورتیں ہو گئیں، ایک علاج روحانی ہے، دوسرا علاج جسمانی ہے۔ علاج روحانی اس پر انشاءاللہ آگے چل کر موقع ہوا تو بات آئے گی۔ علاج روحانی یا لسانی جیسے دم وغیرہ ہے، جھاڑ پھونک ہے، تعویذ ہے، یہ جو عملیات جس کو ہم کہتے ہیں نا روحانی علاج، ایک حصہ یہ ہے، یہ علاج کہلاتا ہے علاج روحانی۔ دوسری قسم ہے علاج جسمانی یا بدنی، اور اسی پر ہی بات چل رہی ہے۔ جیسے مرض بدن کو ہوا تو اس کے لیے ظاہری بات ہے دوا کے ذریعے علاج ہوگا۔ اب جیسے بخار ہے یا کوئی اور مرض آتا ہے، بعض دفعہ اس کا علاج روحانی بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اس کے ماہر ہوتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، کوئی فلیتے بنا کر دیتا ہے جلانے کے لیے، کوئی تعویذ ہے پانی میں گھول کر اس کا پانی پی لے، کوئی دم کر لیتا ہے، تعویذ دے دیتا ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ انسان طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ہومیوپیتھک ایلوپیتھک جو بھی صورتیں ہیں وہ دوائی دیتے ہیں۔ پھر اس کی بھی بہت ساری مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ دوا جو ہے گولی کی صورت میں ہے، صفوف کی صورت میں ہے، مائع کی صورت میں ہے، کوئی بھی صورت اس کی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا حصہ یا دوسری قسم وہ ہے جسمانی اور بدنی علاج۔ یہ پھر مفردات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، مرکبات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ہم اس پر اختصار سے بات کریں گے، ظاہری بات ہے بالکل گہرائی میں جانا سمجھنا یہ تو ہم آپ کے لیے بظاہر مشکل ہے، جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے اور ان دوائیوں کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اس کی ایک صورت ہوتی ہے مفردات کی شکل میں، دوسری ہوتی ہے مرکبات کی شکل میں۔ ایک ہی دوائی ہے، یہی جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو گئی۔ بعض چیزیں وہ ہیں جس کو ملایا جاتا ہے آپس میں، دو چیزیں ملا کر ایک دوائی بنا دی جاتی ہے، یا دو چیزیں ملا کر کھائی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے، اور یا بہت ساری چیزوں سے ملا کر ایک دوا اور ایک مرکب معجون بنایا جاتا ہے۔ تو مفردات سے بھی ہو سکتا ہے، مرکبات کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ طب جسمانی کا جو مدار ہے، علاج جسمانی کا، اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے حفظان صحت، کہ انسان اپنی صحت کی حفاظت کرے۔ جیسا ہے نا کہ پابندی کے ساتھ بھئی لوگ کہتے ہیں ہم ورزش کرتے ہیں، جسم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ایک انسان چلنے پھرنے کا بالکل معاملہ اس کا نہیں ہے، جسم بھاری ہو جائے گا، موٹاپا آئے گا، اور موٹاپے کا مطلب بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ جسم کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، جسم چاہتا ہے کہ بھئی چلے پھرے اور اسی طریقے سے اس کا توازن برقرار رہتا ہے۔ تو جسم کی حفاظت کرنا، حفظان صحت جس کو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا پرہیز ہے، وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہو اس سے انسان پرہیز کر لے۔ آج کل اس کو سمجھنا تو بہت آسان ہے، کوئی شوگر کا مریض ہو گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ میٹھی چیز نہیں کھائیں، فلاں چیز نہیں کھائیں، فلاں چیز، بہت ساری چیزیں ہیں شوگر میں، کوئی ایک تو نہیں ہے، گندم کا آٹا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، چاول ہے، فلاں فلاں، اس کو کہتے ہیں پرہیز۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی یعنی ایک علاج کی صورت ہے کہ انسان بلا وجہ بلا سبب اپنے اوپر ظلم نہیں کرے، بد پرہیزی نہیں کرے۔ تیسری چیز اس میں ہے فاسد مادے کا اخراج۔ جسم میں کوئی فاسد مادہ جمع ہو جائے، نقصان دہ چیز جسم میں جمع ہو جائے تو اس کو خارج کر دیا جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے مثال کے طور پر دل کا ایک وال بند ہو گیا ہے، اس میں خرابی آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، جگر ہیں، بھئی اس میں فاسد مادہ آ گیا، اس میں کوئی خرابی آ گئی، جب تک اس مرض کو دور نہیں کریں گے انسان کے جسم کے اندر وہ مرض رہتا ہے۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے یہ تین چیزیں بنیاد ہے: حفظان صحت، صحت کی حفاظت کرنا، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا،
اور تیسرا ہے فاسد مادہ، اس کا جسم سے اخراج ہو جانا، جسم سے نکل جانا۔ یہ 3 چیزیں امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسری بات اس میں سمجھ لیں، علاج معالجے کا شرعی حکم کیا ہے۔ کچھ بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ طب کی کتنی قسمیں ہیں، طب کی 2 صورتیں ہیں، طب روحانی، طب جسمانی، اور پھر اس کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تو علاج کی بھی 2 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک روحانی جیسے دم وغیرہ کے ذریعے، جھاڑ پھونک کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے سے، یہ بھی ثابت ہے حدیثوں سے، لیکن اس پر ابھی بات نہیں کریں گے ہم۔ دوسرا حصہ طب جسمانی، جیسے میں نے عرض کیا، اس پر بات چلے گی۔ تو یہ بات یاد رکھے، علاج کرانا یہ سنت ہے اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب ایک انسان مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، اگر یہ کہیں کہ میں یعنی اللہ پاک مجھے شفا دے دیں گے، میں علاج بالکل نہیں کروا رہا۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو توکل کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھیں ہم اور آپ کمزور لوگ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی مبارک زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے بھی علاج کروایا ہے مختلف مواقع پر۔ تو علاج کرانا یہ اسباب میں سے ہے، لیکن اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر اسباب کی 3 صورتیں ہیں، ایک کہلاتے ہیں اسباب قطعیہ، دوسرا ہے اسباب ظنیہ، تیسرا ہے اسباب وہمیہ۔ انشاءاللہ آسان انداز میں عرض کریں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسباب قطعیہ اس کو کہتے ہیں، یہ اصل میں تمہید سمجھنی ضروری ہے کہ انسان علاج کراتا ہے نا سبب کے درجے میں، تو یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ ایک قسم ہے اسباب قطعیہ، وہ سبب جو بالکل قطعی اور یقینی ہو۔ قطعی اور یقینی میں مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ عرض کروں گا، سمجھاؤں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کا یقینی سبب ہوتا ہے، مثال عرض کرتا ہوں، جیسے چھری ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ چھری اگر کسی گلے پہ چلے گی تو یہ یقینی ہے نا کہ طے شدہ قطعی ہے کہ وہ گلا کٹ جائے گا، الا یہ کہ اللہ پاک کا حکم نہ ہو، اور اللہ پاک تو قادر مطلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی ہے، لیکن اللہ پاک نے منع کر دیا، اللہ پاک کا حکم نہیں تھا، وہاں چھری نے کام نہیں کیا۔ لیکن عام اسباب کے درجے میں اس کا کام ہی یہ ہے کاٹنا۔ مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، الا ہے کہ اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، لیکن ان پر آگ بالکل کیا ہے، گلزار اور جنت بن گئی۔ کیوں؟ وہاں اللہ پاک کا حکم نہیں تھا، اللہ پاک نے آگ کو اپنی تاثیر دکھانے سے روک دیا۔ ورنہ عمومی طور پر یہ یقینی اور قطعی ہے کہ آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا۔ تو بعض چیزیں قطعی ہوتی ہے، ان کی تاثیر قطعی ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہو رہے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس میں تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے، اگر اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا وہ اپنی تاثیر چھوڑ دے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ہے اسباب قطعیہ، اس کو اختیار کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اسباب قطعیہ کو اختیار کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر بھوک کا علاج کیا ہے؟ کسی کو بھوک لگی اور اتنا ہے کہ کچھ بھی نہیں مل رہا، تو اس پر ظاہری کچھ وقت تو یہ چل جائے گا، لیکن اگر زیادہ وقت گزر گیا اس کی موت آ جائے گی بھوک کی وجہ سے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، قطعی علاج۔ قطعی کیا ہے؟ وہ ہے کوئی چیز کھانا کھا لینا، خوراک کھا لینا، اس سے اس کی جان بچ جائے گی۔ پیاس لگ گئی، اگر پانی ایک وقت تک نہیں ملا، انسان کی موت آ جائے گی، انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پیاس کا قطعی علاج کیا ہے؟ پانی کا پی لینا۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کہے میں بھوکا رہوں گا، بھوک کی وجہ سے مر جائے، یہ خودکشی ہوگی۔ کوئی اپنے آپ کو جان بوجھ کر پیاسا رکھے وہ مر جائے تو یہ خودکشی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کا قطعی علاج وہ کھانا اور پینا تھا، اور یہ اس کو اختیار کرنا واجب تھا جان بچانے کے لیے۔ تو پہلی جو چیز ہے، پہلے قسم کے جو اسباب ہیں وہ کہلاتے ہیں اسباب قطعیہ، اور اسباب قطعیہ کو اختیار کرنا، میں نے کہا حکم کیا ہے اس کا؟ واجب اور ضروری ہے، لازمی ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟
دوسری قسم کا ہے اسباب ظنیہ۔ اسباب ظنیہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی بیماری ہے، اب ہر بیماری کی ایک دوا ہے نا، مارکیٹ میں اس کی میڈیسن موجود ہے۔ سر درد ہے، ہم کہتے ہیں بھئی پیناڈول لے آؤ، ڈسپرین لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ پیٹ میں درد ہے، اس کی یہ علاج ہے۔ موشن لگ گئے، ہم کہتے ہیں بھئی فلیجل لے آؤ، فلاں لے آؤ۔ مختلف دوائیاں ہیں، ہر دوائی الگ الگ بیماری کے لیے ہے، لیکن اس میں اتنی بات ہے کہ یہ قطعی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ البتہ ظن جس کو کہتے ہیں، گمان کی حد تک یہ کارگر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو بات؟ یہ سبب ظنی کہلاتا ہے۔ کسی کو شدید درد سر ہوا، اب یہ کہ میں بھئی نہیں کہوں، میں اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں، میں دوائی استعمال نہیں کروں گا، ایسا مناسب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے علاج کرانا، تو اس کو چاہیے کہ دوائی استعمال کر لے۔ یہ اسباب ظنیہ ہے۔ ظنیہ اس طور پر ہے کہ ہو سکتا ہے فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے فائدہ نہ دے۔ زیادہ امکان اس میں یہ ہے کہ فائدہ دے دے گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ نہ دے۔ ہوتا ہے نا بہت دفعہ ہم سر درد کی گولی کھا لیتے ہیں، ہم کہیں فائدہ نہیں ہوا، اکثر تو دے دیتی ہے فائدہ، لیکن بعض دفعہ علاج فائدہ نہیں دیتا۔ صحیح علاج کر رہے ہیں، صحیح دوائی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، تو بعض دفعہ وہ صحیح علاج بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ کہلاتا ہے اسباب ظنیہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اسباب ظنیہ کو بھی اختیار کرنا چاہیے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر کسی کی شوگر بڑھ گئی ہے، اس کو انسولین لگانا ہوتا ہے، یا اس کو اپنی میڈیسن دوائی لینی ہوتی ہے، وہ کہے کہ بھئی چھوڑ دو، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت کے بھی خلاف ہے طریقہ کہ انسان بالکل کہے کہ بھئی میں اسباب چھوڑ کر بیٹھ رہا ہوں، اور اپنی طاقت کی حد تک انسان علاج ضرور کروائے، اسباب ظنیہ کو اختیار کرے۔ بعض دفعہ اس میں یہ ہے کہ وہ علاج انسان کی رینج سے یا طاقت سے باہر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میرے کسی مریض کا علاج میری طاقت سے باہر ہے تو میں بالکل اس کو اسی طرح چھوڑ دوں۔ میری طاقت میں جتنا ہوں میں اس قدر علاج ضرور کراؤں جتنا میری طاقت میں ہے، یا میرے اپنے جسم کو کوئی بیماری ہے تو میری طاقت میں جتنا ہے اس قدر میں اپنا علاج کرواؤں گا، یہ سنت ہے۔ تو معلوم ہوا اسباب ظنیہ کا حکم کیا ہے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اسباب ظنیہ سمجھ گئے؟ جیسے ہماری عام دوائیاں ہوتی ہے اور علاج ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تر تو یہ ہے، گمان غالب یہ ہے کہ علاج ہو جاتا ہے، الا کبھی علاج نہیں بھی ہوتا، انسان شفایاب نہیں ہوتا۔ یہ اسباب ظنیہ ہے۔ تیسری قسم علماء نے لکھی ہے، وہ اسباب وہمیہ ہے۔ وہمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں موہوم فائدہ ہو، امکانی طور پہ بہت کم، اور اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے علماء نے لکھی ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں یہ جھاڑ پھونک وغیرہ، عربوں میں یہ چیز رائج تھی، یا گھریلو ٹوٹکے وغیرہ، اس طرح یہ چیزیں تھی۔ یا اس کی ایک مثال یہ ذکر کی گئی ہے کہ بعض یہ دم وغیرہ رقیہ ہوتے تھے، اور یہ واقعات حدیث میں آتے ہیں، جیسے سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، تو بعض جو دیہات کے رہنے والے تھے انہوں نے اس کے لیے کوئی دم وغیرہ بنائے، ایجاد کیے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا دم ہے، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہوتا تھا، کوئی کفریہ یا شرکیہ جملہ نہیں ہوتا تھا، آپ اجازت دے دیتے تھے، ٹھیک ہے بھائی کر لو۔ تو اس میں اختیار ہے، ایک موہوم چیز ہے۔ یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایسے اناڑی قسم کے معالج یا طبیب، ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ عطائی قسم کا ہے، فٹ باتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا اس طرح ہے، بعض مرتبہ تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو نہیں لگا، انسان دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ یا اس زمانے میں ایک علاج تھا، کئی اس کو کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں داغنا، داغنے کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی مریض ہوتا تھا تو کوئی لوہا وغیرہ گرم کر کے اس کے جسم کو داغتے تھے، اس پہ لگاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس سے منع کیا، آپ نے فرمایا اپنے مریضوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، داغنے کے ذریعے سے یہ مت کرو۔ تو مقصد بھی یہ تھا کہ داغنے کے ذریعے سے یقینی فائدہ نہیں تھا۔ علماء نے اس کا
سبب یہ لکھا ہے آپ کے منع فرمانے کا۔ ایک تو یہ تھا کہ فائدہ یقینی نہیں تھا لیکن تکلیف یقینی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان کے جسم پر دہکتا ہوا لوہا رکھا جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ اب وہ بیچارہ تکلیف میں تڑپ رہا ہے، لیکن اب پتہ نہیں ہے صحت یاب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، اکثر نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ مت کرو، یہ چھوڑ دو۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، اصل میں ان کا عقیدہ شرکیہ تھا اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں۔ وہ اس کو مؤثر بالذات بھی سمجھتے تھے کہ داغنا جو ہے یہ اصل علاج ہے، مؤثر بالذات تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ ان کا عقیدہ خراب تھا، تو تصحیح عقیدہ کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز سے ان کو منع فرمایا۔ تو اسباب وہمیہ کا حکم علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے انسان اس سے اجتناب کر لے۔ جیسے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ عادی بنے، فلاں عامل کے پاس جا رہے ہیں، اس بابے کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس، اس کے پاس، اور وہ پھر نہ اس کو شریعت کا علم ہے، نہ اس کو دین کا علم ہے، نہ اس کو علاج پتہ ہے، وہ بس لوگوں کی صحت کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے، پیسے بھی لوٹ رہا ہے، اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ایک وہمی موہوم چیز ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اور کتنے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر اسباب وہمیہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مجبوری کی صورت میں انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہو، ناجائز کام نہ ہو، شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے تعویذ لکھ دیا اور اس تعویذ میں ایسے کلمات ہیں کہ جو شرکیہ ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کا تعویذ دینا بھی، لینا بھی، بنانا بھی گناہ کبیرہ حرام ہے، اور ایسے عامل کے پاس جانا یہ بھی گناہ ہے۔ شرکیہ کلمے سے کیا شفا ہوگی؟ یا اسی طریقے سے جس میں نجاست وغیرہ کا استعمال ہو جائے، یا پھر کوئی پتہ نہیں ہے، محمل کلمات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز ہے، تو اس میں انسان اگر اطلاعیے کہ کوئی دیندار ہے، عالم ہے، نیک متقی ہے، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اپنا وقت برباد کرنا، ایسے جاہلوں کے پاس جانا، اپنا پیسہ برباد کرنا، اور فائدہ بالکل ایک موہوم ہے، معمولی سا امکان ہے، تو پھر انسان اس کو اختیار نہ کرے، بہتر ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اسباب آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو گئے۔ اسی طریقے سے علاج معالجے سے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیثوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ آئے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت پر انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔